بڑا شدید حملہ، آنکھیں پھر گئیں. لیکن اس سے یہ کیسے دلیل لے لیا کہ وہ سارے بھاگ کیا گھروں کو چلے گئے تھے؟ کیا واپس وہاں پہ جمع نہیں ہوئے تھے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں، بات پھر لمبی ہو جاتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح صوفیاء کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں، اسی طرح کتب احادیث میں بھی موجود ہے. اس نے وہاں پہ کلپ میں حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا کہ ابو بکر صدیق بھی وہاں تھے. بعد میں جب لان تان ہوا، لوگوں نے اس کو چھتر مارے، اس کو رسوا کیا، تو پھر اس نے آ کے رجوع ریکارڈ کروایا ایک اور کلپ میں. اس نے کہا کہ وہاں پہ میں نے ابو بکر صدیق کا نام لے دیا، لیکن جب وہ مجھے توجہ دلائی گی، میں نے پڑھا تو وہاں پہ ابو بکر صدیق نہیں تھے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب وہ کلپ بھی موجود ہے جس میں اس نے ابو بکر صدیق کا نام لیا، اور جو رجوع کروایا وہ کلپ بھی موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر کل کو کوئی اس کا کلپ اٹھا کے لے، دیکھیں جی آپ ابو بکر صدیق کا نام لے رہے ہیں، یا کوئی اس پہ عقیدہ بنا لے، کوئی کہ یار ابو بکر صدیق بھی بھاگ گئے تھے، یہ بھی آگے ہو کے وہ اونٹ کی علائش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھ سے اتار نہ سکے جب آپ سجدے میں تھے، تو کسی کا ذہن بن جائے تو ایمان کس کا گیا؟ اس کا بھی گیا. اور جس کی بات سن کے اس نے اپنا ایمان بنا لیا اس پہ، اس کا بھی گیا. اور اگر کوئی آگے کہتے دیکھو جی مرزا جیلمی تو یہ کہتا پھرتا ہے، تو فوری طور پہ مرزا جیلمی یا اس کے چیلے چماٹے کیا کریں گے؟ وہ دوسرا کلپ لے کے آئیں گے اور کہیں گے یہ دیکھ لو بھائی، اس نے یہ غلطی کی تھی، یہ دوسرے کلپ میں اس کا رجوع ریکارڈ ہے. کتب احادیث میں اگر ضعیف احادیث موجود ہے تو ان کو ویسے بیان ہی چھاپا جاتا ہے، لیکن اس پہ کمنٹس موجود ہیں. اہل علم جو ہیں وہ اس کی ساری چھان پھٹک کر چکے ہیں. اس پہ علیحدہ سے اسماء الرجال کی کتابیں ہیں، تمام ان موضوعات پہ بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں. ان حدیث کی چھان پھٹک ہو کے آخری فیصلے ہو چکے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کتابوں میں ہو، علیحدہ موجود ہے، نشاندہی کر دی گئی ہے، یہ چلتی رہے. کوئی اہل علم تو جانتے ہیں نا، اہل علم نے یہ کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں نا، اہل علم نے پڑھنی ہوتی ہیں عربی عبارات. آج جو کوئی ترجمہ کر کے اسلام 360، وہ ترجمے میں اس نے 6-7 جگہوں پہ بریکٹیں لگائی ہوئی ہیں. انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں اس کا اظہار، اس کے بارے میں ساری بات کروں گا. ویسے تو فاتح منگولیت و رافضیت و نجدیت و خارجیت، حضرت علامہ مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اس پہ سارا کچا چٹھا ان کا کھول دیا ہے. بالکل ایڑی کے نیچے رکھا ہوا ہے. مرزا جیلمی کو تو ایڑی کے بالکل نیچے رکھا ہوا ہے، سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دے رہے. ادھر اس کا کلپ آتا ہے، ادھر مفتی صاحب جو جواب میں علمی دریا بہاتے ہیں، علمی سمندر بہاتے ہیں، وہ مرزا جیلمی کو جو ہے نا وہ اس کی علمی موت ہو جاتی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابرار جیلمی نے یہ نہیں دیکھا کہ کتب احادیث میں جو ضعیف یا من گھڑت یا موضوع احادیث موجود ہیں، اس کی وجہ سے بھی کتابیں جلائی نہیں گئیں، چراہے میں رکھ کے آگ نہیں لگائی گئیں، ان پہ لان تان نہیں کیا گیا، ان راویوں کو کی کردار کشی نہیں کی گئی. تو صوفیاء کی کتابوں میں تو یہ سند وغیرہ اور یہ اس طرح کی چیزیں دیکھی نہیں جاتی. اور ہمارا یہ چیلنج ہے کہ جن کتابوں کو تم لوگ منسوب کر رہے ہو کہ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے لکھی، یہ خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی، یہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی، پہلے تم یہ ثابت تو کر لو. تم تو آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ سند ان تک پہنچتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے پہلے بتا دی. مرزا جیلمی تو مارکیٹ تو دور کی بات، ابھی اپنی والدہ کے شکم میں بھی نہیں آیا ہوگا جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا والد بھی شاید نہ آیا ہو اپنی ماں کے رحم میں. مرزا جیلمی کا والد بھی شاید نہ آیا ہو اپنی ماں کے رحم میں جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی ساری وضاحت کر دی ہے کہ منسوب ہونا اور چیز ہے، سند موجود ہوگی تو ہم مانیں گے نا کہ یہ کتاب جو ہے انہی کی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب کیا یہ کتاب ہمارے کسی عالم نے چھاپی ہے؟ جن کو تم سنی یا بریلوی کہتے ہو، کیا انہوں نے چھاپی ہے؟ اگر تو انہوں نے چھاپی ہے تو ثبوت لا دو. اور اب اگر تم کہو کہ پبلشر کو جا کے گولی مارو، یا پبلشر کو جا کے اس کے دھرنا دو، یا پبلشر کے بارے میں جا کے کرو، پبلشر تو پیسے کمانے بیٹھا ہوا ہے. اگر کوئی سنی بریلوی عالم ملوث ہے تو اس کا جواب دو. اگلی بات جو پروپیگنڈا یہ کرتا ہے، ابرار جیلمی نے بھی جو بھی کیا، اس نے کہا کہ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند کوئی نہیں ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کی. ہاں بالکل نہیں ہے. چلو شکر ہے تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہم یہ کہتے ہیں. اچھا، کہتا ہے 10-12 سال پہلے مناظرہ ہوا تھا، وہاں پہ آگے ایک عالم بیٹھا ہوا تھا، وہ اس پہ ایک بات کر رہا تھا، تو اسی مناظرے میں مفتی راشد محمود صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، تو وہاں پہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی وہاں پہ وہابی مناظر نے یہی عبارت پیش کی، ہم سب سے پہلے ان ابرار جیلمی جیسے لفنگوں کو، لچوں کو ہم اس طرح ننگا کرتے ہیں کہ تم کہہ رہے تھے کہ جی ہائی لائٹ کیا مرزا جیلمی نے ان عبارات کو، اور تم نے خود تسلیم کر لیا کہ 12 سال پہلے ایک مناظرے میں یہ عبارت پیش کی گئی، اور میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ عبارتیں مرزا جیلمی کی پیش کردہ یا تلاش کردہ نہیں ہیں، یہ وہابی دیوبندی پہلے یہ عبارتیں پیش کر چکے ہیں، اس وقت بھی مرزا جیلمی مارکیٹ میں نہیں آیا تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مرزا جیلمی کی یہ کاوش یا تحقیق یا کوئی چھان پھٹک نہیں ہے، بلکہ اس نے یہ اعتراضات چوری شدہ لیے ہوئے ہیں اور وہ آگے بیان کر رہا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم نے اس مناظرے کی کلپ بھی چلائی اور مناظرہ بھی دکھایا. اچھا، اب یہ ہے کہ وہاں پہ مناظر نے یہ عبارت پڑھی، عبارت پڑھ کے تو اس نے کہا یہ دیکھو جی یہ تمہارے جو مولوی ہیں
وہ تو یہ بزرگ جو ہیں وہ تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوا رہے ہیں. اچھا اب اس کا جواب مفتی راشد صاحب جس مناظر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نوری صاحب ہیں، انہوں نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تو نے عبارت پڑھنے میں خیانت کی ہے. بات نوٹ کیجئے، انہوں نے کہا کہ تو نے عبارت پڑھنے میں خیانت کی ہے، عبارت تو پوری پڑھ. اچھا عبارت پوری کیا ہے؟ عبارت پوری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس وقت خواجہ صاحب پہ کیفیت طاری تھی. اچھا اب یہ کہتا ہے کہ تم تو اس عبارت کا دفاع کر رہے ہو، حالانکہ یہ دفاع نہیں ہے. مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ مناظر ایک بندہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو فریق مخالف جو ہے نا وہ اس کو لے جا کے گہرے پانی میں مارنا چاہتا ہے، کنارے پہ نہیں ڈبکیاں دینا چاہتا. وہ کہتا ہے اچھا چل تھوڑا آگے چل، تجھے گہرے پانی میں جا کے ڈبوؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے، نمرود سے کہا میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے 2 قیدیوں کو بلایا. ایک قیدی وہ تھا کہ جس کو ایک آدھے دن میں پھانسی ہونے والی تھی، اور ایک قیدی وہ تھا جس کو ایک آدھے دن میں رہائی ملنے والی تھی. جس کو رہائی ملنے والی تھی یا ظاہر ہے وہ تو خوش تھا کہ میں آج 1-2 دن میں رہا کر دیا جاؤں گا، جا کے اپنی زندگی جیوں گا. اور جو پھانسی والا تھا وہ بیچارہ غمگین تھا، اس کو پتا تھا کہ بس آج کل میں میری موت ہو جائے گی. اس کو اپنی موت پہ یقین تھا، اس کو اپنے زندہ رہنے پہ یقین تھا. تو جس کو زندہ رہنے پہ یقین تھا، رہائی تھی جس کی، اس کو اس نے مار دیا، اور جس کو پھانسی دینی تھی اس کو اس نے بری کر دیا. اس نے کہا یہ دیکھو زندگی موت تو میں بھی دیتا ہوں. اب یہ بونڈی دلیل تھی، یہ دلیل کسی کام کی ہے، لیکن مناظر کہتا ہے تجھے گہرے پانی میں لے جا کے ماروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا چل میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب کی طرف غروب کرتا ہے. چل تو اگر اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو مغرب سے نکال سورج. تو اب جواب میں کیا ملا؟ فبہت الذی کفر. کفر جو ہے نا مبہوت ہو کے رہ گیا، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. یہ کیا بات کر دی ہے؟ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مناظر کہتا ہے کہ تجھے ابھی تھوڑی ڈباؤں گا، تو تھوڑا اور آگے چل، گہرے پانی میں لے جا کے ڈباؤں گا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مناظر نے کہا کہ اس پہ کیفیت آ رہی تھی. اب اس کیفیت کے بارے میں جب وہ کوئی بات کرتا نا کہ کیفیت کیا ہوتی ہے، جس طرح یہ مناظرہ کیوں نہیں کرتا مرزا جیلمی یا برار جیلمی یا جتنے دوسرے تیسرے ہیں، یہ مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ علمی گفتگو ہوگی، پلے مارے ہے کچھ نہیں. اب وہ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا نا صادق کوہاٹی، وہ وابی، اس کو کہا گیا کہ یہ تو خواجہ پہ کیفیت آ رہی تھی. اب وہ جب اگلی گفتگو آپ سنیں، جب اس گفتگو جب اس پہ دوبارہ بات ہوگی نا، جب اس کی ٹرم آئے گی، تو وہ اگر اس پہ ٹھٹھا کرے گا، اس پہ مذاق اڑائے گا اور اس پہ کہے گا حکم کفر لگاؤ، تو پھر ہمارے مناظر کیا کریں گے؟ ہمارے مناظر اس کے بزرگوں کی کتابوں سے شتیہات پہ، جو بزرگوں کی شتیہات ہوتی ہیں ان پہ اقوال پیش کریں گے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور وہابیوں کا چوٹی کا مناظر ثناء اللہ امرتسری، مولوی ثناء اللہ امرتسری، جس کو یہ محدث بھی کہتے ہیں، مفسر بھی کہتے ہیں، اس کی تفسیر سنائی بھی ہے، فتاوی سنائیہ بھی ہے، وہ بہت بڑا مناظر بھی تھا. اس کا قول پیش کریں گے کہ بزرگوں کی شتیہات پہ نہ جانا ورنہ ایمان خراب کر بیٹھو گے. تو اب وہ اس پہ فتویٰ لگواتا، اس سے پہلے اس کو اپنے بزرگ پہ فتویٰ لگانا پڑنا تھا. اور اگر وہ اس پہ فتویٰ لگا دیتا تو ہمارے علماء پھر کہتے ہیں کہ تو نے اپنے بزرگ پہ فتویٰ لگا دیا ہے جس نے شتیہات کی تعریف کی ہے. ہمارے نزدیک یہ واقعی جھوٹا ہے. اس کی سند کہاں ہے؟ اس کی اصل کہاں ہے؟ اس کے راوی کون ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید وہ 12 14 15 سیکنڈ کا وہ ایک کلپ 4 گھنٹے کا مناظرہ ہے، اس میں سے 12 سیکنڈ کا کلپ تم کاٹ کے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک لو گے. آمنے سامنے بیٹھ جاؤ نا، ہمارے علماء کے، ہمارے مناظرین کے آمنے سامنے بیٹھو، ہمت تو کرو، اپنی بل سے باہر تو آؤ، آ کے کسی طریقے سے کوئی بات کرو تو صحیح. کو گل تے ٹورو نا، گل تسی ٹور دے نہیں، 15 سیکنڈ دے ٹوٹے دہا کے، اور تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ جی یہ انہوں نے تحفظ کیا یا دفاع کیا. وہ دفاع ثابت تو کرو. خود تمہارے اس نے کیا نام ہے اس کا، مرزا جیلمی، اس نے ہمارے مناظر اسلام، امام المناظرین، ابن فقیہ العصر، حضرت علامہ مولانا سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا، ان کا کلپ چلایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ الحاق ہے، یہ بے دینی ہے، یہ بعد میں شامل کی گئی عبارات ہے. جب وہ ان کا کلپ چلایا اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ جی کوئی بڑا مولوی ان کا آگے انکار کرے. بھئی انکار کیا کرنا ہے جب ایک بات ہے ہی غلط، ایک بات ہے ہی جھوٹ. کتنی بار کہہ دیا کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، وہ مسلمان رہ سکتا ہے. پھر تم کتنی ڈٹائی سے کہتے ہو جی یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، یہ دیکھو جی یہ کلمے پڑھواتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، ابرار جیلمی ہو یا مرزا جیلمی ہو یا کوئی بھی ہو، حماد چیمہ ہو، اور وہ آفیشل کیا نام ہے اس کا، جی ایم آفیشل والا غلام محی الدین ہو، ہم کہتے ہیں
کہ اگر تم نے اپنی ماؤں کے دودھ پیے ہیں تو پوری کائنات کا وہ خطہ بتاؤ جہاں پہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہنے والے بستے ہیں. چلو نقش بندیوں میں نہ ہوتے, قادریوں میں نہ ہوتے, اور سوروردیوں میں نہ ہوتے, اور چشتیوں میں ہوتے. لاؤ دکھاؤ, کوئی ایک بندہ دکھاؤ جو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھتا ہو یا اس کا قائل ہو. دنیا کے کس خطے میں بستے ہیں وہ؟ ہیں تمہارے پاس کوئی اس کا جواب؟ قیامت تک نہیں دے سکو گے. کتاب بے اصل, واقعہ بے اصل, منسوب ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ اگر کوئی کتاب کسی کی طرف منسوب ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ کتاب اس کی ہے. ملفوظات بھی کبھی دلیل ہوا کرتے ہیں, سوائے اشرف علی تھانوی کے ملفوظات کے, اور کسی کے ملفوظات جو ہیں وہ دلیل نہیں ہے. آپ کہیں گے اشرف علی تھانوی کے کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے جتنے بھی اس کے ملفوظات جمع کیے گئے اس کو دکھایا گیا, اس نے ری چیک کر کے کنفرم کیا, انہیں کنفرمیشن کی ہے, لہذا اس کے ملفوظات دلیل ہیں, باقی کسی کے بھی دلیل نہیں ہے کیونکہ ان کی سند نہیں ہے. نہ جانے انہوں نے کیا بولا اور لکھنے والے نے کیا لکھ لیا, یا اپنی آج محفل میں سنا اور کل اپنی یاد دہانی کے طور پہ جو اس کے ذہن میں تھا اس کے مطابق اس نے لکھ لیا, نہ جانے اس نے کیا سمجھا اور کیا لکھ لیا. ملفوظات دلیل نہیں ہوتے, تمام مکاتب فکر کو پڑھ کے دیکھ لیں. لہٰذا ایسی باتیں کرنا, ہم کہتے ہیں کہ چلو تم اتنا ثابت کر دو کہ کیا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور میں چشتی کہلواتے تھے؟ لاؤ ثابت کرو. جب تم اس طرح کی باتیں ثابت بھی نہیں کر سکتے, تمہارے پلے ہے بھی کچھ نہیں, تو پھر بلا وجہ کا پروپیگنڈا کرتے ہو. میں نے تمہیں کہا تھا اگر تم میں غیرت دینی ہے تو اس بات پہ بولو نا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا چھوکرا کا یہودیوں کا نام لے کے. ہم پیٹتے رہ گئے کہ لاؤ دکھاؤ کس یہودی نے یہ لفظ بولے ہیں. کبھی کہتا ہے جب اس کو جاہل چھوکرا کہا جائے تو کہتا ہے یہ دیکھو جی مولویوں کی بزاری زبان, اور جب رسول اللہ کو کہے تو کہتا ہے چھوکرا اچھا لفظ ہے. لعنت ہے تیرے ایسے گندے عقیدے پہ. توبہ کر, کلمہ پڑھ, مسلمان ہو, بے ایمان آدمی. تجھے کہا جائے تو یہ بزاری زبان ہے, اور رسول اللہ کے بارے میں اگر تو بولے تو تو کہتا ہے کہ جی یہ تو بڑا اچھا لفظ ہے, بڑے صغیر میں بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ تو بچے کو کہتے ہیں, کم عمر کو کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے اگر کہا تو آپ جب مدینے گئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 12-14 سال عمر مبارک تھی آپ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ تھے, بال بچے دار تھے, بچیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں. 54-55 سال آپ کی عمر تھی, 52-53 سال عمر شریف تھی آپ کی جب آپ مدینہ میں گئے. تو 54-55 سال کے بندے کو کون چھوکرا کہتا ہے؟ بے ایمان آدمی. اس پہ تم لوگ بولتے نہیں ہو. منی گاڈ کہہ کے اس نے پوری کائنات کو جنتیوں کو خدا بنا دیا. دلیل یہ دی ہے کہ جی وہ جو کہیں گے جب وہ مریں گے نہیں, وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. تو جنتی اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے اور ان کا زندہ رہنا منی گاڈ ہونے کی دلیل ہے, تو جو جہنمی ہیں وہ مر جائیں گے, وہ بھی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے نا. تو کیا تم انہیں بھی منی گاڈ مانتے ہو؟ سارے جنتیوں اور سارے جہنمیوں کو منی گاڈ مانتے ہو, اور ہمیں حاجت روا مشکل کشا کہنے پہ بھی یا دور کی سن لینے پہ بھی ہمیں کہتے ہو کہ جی انہوں نے خدا مان لیا, اور خود مانتے ہو, صفت تکوین کو مانتے ہو, صفت کن کو مانتے ہو, اور مخلوق میں مانتے ہو. لہذا اللہ سے ڈرو. اگر کسی بات کا کوئی علمی جواب ہے تو وہ دو, خالی پروپیگنڈا سے کیا ہوگا؟ مفتی راشد محمود صاحب نے تو مرزا جیلمی کو ایڑی کے نیچے رکھا ہوا ہے, ایڑی کے نیچے مسل دیتے ہیں. جب بھی اس کا کوئی کلپ آتا ہے نا تو وہ ایڑی کو مسلتے ہیں, پھر اس کی جان نکلتی ہے, پھر وہ اول فول بکتا ہے. تو اپنے آپ کو بچاؤ اور لوگوں کو بھی بچاؤ. اور میں عام عوام سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس جانور سے بچائیں جس کا نام مرزا جیلمی ہے. وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.